ارشاد عرشی کی یہ غزل اس دور کی ہے جب ہم 70 کی دہائی میں یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے۔ سوچئے اس دور میں بھی مایوسی کا یہ عالم کہ وہ پکارتی ہے، میرے ہاتھوں میں نہیں کوئی ہنر اب کے برس، میرے ہاتھوں میں نہیں کوئی ہنر اب کے برس، جانے کس اسم پہ کھلتا ہے یہ در اب کے برس۔ اسی کیفیت میں لکھی ہوئی یہ غزل اس دور پر تو شاید اتنی صادق نہ آتی ہو، لیکن 2022 ایک ایسا سال پاکستان کی تاریخ میں گزرا ہے جو شاید پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا سب سے ہولناک اور المناک سال تھا۔ پہ در پہ مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں، بے یقینیوں اور حکومتی جبر و اکراہ کا یہ سال جس طرح بیتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ شکالود ہے، لیکن اپنی تمام تر بے یقینیوں کے باوجود یہ سال اس پوری قوم کو ایک یقین کے پیکر لازوال میں ڈھال گیا۔ اس سال کا 10 اپریل کا وہ لمحہ تھا جس نے پاکستان کی تاریخ میں ایک حد فاصل قائم کی۔ اس دن ایک نمایاں تقسیم ہوئی جس نے اس مملکت خداداد پاکستان کے ماضی اور حال کو مکمل طور پر جدا کر کے رکھ دیا۔ 10 اپریل سے پہلے کہ پاکستان کے عوام پر مردہ اور مایوسی کے عالم میں ہر لمحہ صبر کرنے والے اور خاموشی سے ہر فیصلہ برداشت کرنے والی ایک قوم تھے۔ کبھی کبھی یہ احتجاج کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، کچھ باتیں منوا بھی لیتے، لیکن پھر عظیم رہنماؤں کے فریب میں آ کر خاموش سے ہو جاتے۔ یہ لوگ ایوب خان کے خلاف فاطمہ جناح کی قیادت میں باہر نکلے تھے، لیکن ان نکلنے والوں کی شناخت بہت نمایاں تھی۔ یہ صرف مشرقی پاکستان کے حریت پسند عوام تھے یا کراچی کے جیالے۔ یہ قوم 1970 میں بھی الیکشنوں میں کی جانے والی دھاندلی کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے سراپا احتجاج بن گئی تھی۔ 4 ماہ کی جاندار تحریک اور پھر ضیاء الحق کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرنے کے بعد یہ قوم چادر تان کر سو گئی اور اس کے انقلابی رہنما نظام مصطفیٰ کے نعروں کو وزارتوں کی دہلیز پر بیچ آئے۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے رہنماؤں سے بھی مایوس ہو گئے اور نجات دہندوں سے بھی۔ انہیں اس بات کا خوب ادراک ہو گیا کہ یہ دونوں اقتدار کی بندر بانٹ میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ دونوں ہمجولیاں ہیں جو باریاں بدلتی رہتی ہیں۔ اس 45 سال کے عرصے میں اس ملک پر کچھ بیتا، اس میں حکمرانوں کی بددیانتی اور نااہلی کے ساتھ ساتھ عوام کی بدترین خاموشی بھی شامل تھی۔ پاکستان کو 1970 سے لے کر اب تک جس طرح عالمی قرضوں کی زنجیر سے جکڑا گیا، ان میں سے گزشتہ 45 سال بدترین تھے۔ اس دور میں 2 پارٹیوں نے پاکستان پر نجات دہندوں کی سرپرستی میں حکومتیں کی اور خود ایک نجات دہندہ بھی بذات خود حکمران رہا، جس نے انہی دونوں پارٹیوں کے ارکان اسمبلی کو ملا کر اپنی ایک منظور نظر پارٹی بنائی۔ لیکن بے نظیر سے نواز شریف اور پھر شہباز شریف تک آتے آتے یہ قوم 62,000 ارب روپے اور تقریباً 274 ارب امریکی ڈالروں کی مقروض ہو گئی، اور اب ہماری حالت یہ ہے کہ اس سال کے اختتام پر ہمارے خزانے میں 5.82 ارب ڈالر موجود تھے، اور ہم نے اس سال میں 5.8 ارب ڈالر صرف ان قرضوں کا سود اور قسط ادا کرنی ہے جو ان شاہ خرچ حکمرانوں نے 45 سالوں میں ہم پر مسلط کیے ہیں۔